السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد أبو داود والترمذي. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی ایک اللہ عز و جل احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا اور اس سے راضی ہوا. ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام مجید کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ہماری طرف اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، تاکہ دین کی تکمیل ہو اور حجت قائم ہو سکے. یہ اللہ عز و جل کی ایک عظیم نعمت ہے ہم پر، جس کا جس قدر شکر کیا جائے کم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام، و اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم امتیوں کے لیے بڑی مفید وصیتیں اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائیں، جن وصیتوں پر اگر امت عمل کر لے تو وہ دارین میں کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد 21 محرم 1441 ہجری مطابق 20 سپٹمبر 2019 عیسوی مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں خطبے کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر آج کے خطیب شیخ یاسر نے خطبہ دیا وہ ہے حوثیوں کا اعتداء. حوثیوں کا اعتداء، جیسا کہ معلوم ہے ابھی پچھلے دنوں جو واقعہ یہاں ہوا اس کے پیش نظر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ عوام الناس کو مطلع کیا جائے کہ یہ کیسے شرپسند لوگ ہیں اور ان کے کیسے برے ارادے ہیں، تاکہ ان سے محفوظ رہیں، ان سے بچیں، اور اس ملک کی بقا کے لیے جو توحید کا ملک ہے دعائیں کریں، اور خیر میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اور شر میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک ایسا دین نازل کیا جس دین کو اگر ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے. لیکن اگر ہم نے اس دین کو نہیں سمجھا اور عمل نہیں کیا تو ہمارے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے اور اللہ کا عذاب ہے. اللہ عز و جل کی یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ دین چنا. اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ ہم اس دین پر جم جائیں، فرقہ بندی، اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹ جانا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم کو آپسی بھائی بنا دیا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صف میں کھڑے ہونے کا، آپسی اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا اور تفرقہ سے، فرقہ بندی سے منع کیا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا. دوسری آیت جو اسی معنی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البینات، تم ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا پچھلی قوموں کی طرح کہ جن کے پاس اللہ کی واضح نشانیاں آ گئیں اس کے بعد اختلاف کیا اور فرقہ بندی میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اختلاف شر ہوتا ہے، اتفاق خیر ہے. ایک صف میں کھڑے ہونا، آپس میں مل کر اللہ کے دین پر عمل کرنا، یہ مطلوب ہے شرعاً. اختلاف اگر ہو جائے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. کیوں؟ آیت کے نہیں سمجھنے کی وجہ سے، حدیث کے نہیں پہنچنے کی وجہ سے، یا حدیث کے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، شرعی حکم کے نہیں واقف ہونے کی وجہ سے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ الرجوع الی اللہ و الی الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی ایک چیز میں اختلاف ہو جائے، ترجمہ آیت کا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر اللہ اور اس آخرت پر ایمان ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف ہونے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ. کیا مطلب اللہ کی طرف لوٹے اختلاف ہونے کی صورت میں؟ کتاب اللہ کی طرف لوٹنا.
قرآن مجید سے اپنے اختلاف کو ختم کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کا مطلب اختلاف ہونے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہیں تو صحابہ میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو لوٹیں جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے اختلاف کو ختم کر دیں تاکہ اتحاد باقی رہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی حدیثیں موجود ہیں جو قیامت تک ہوں گی انشاءاللہ. آپ کی حدیثوں کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے اختلاف کو ختم کیا جائے، یہ مطلوب ہے. اور ایسے ہوا سلف صالحین میں. دیکھیے آپ، نبی علیہ السلام کی وفات کو لے کر اختلاف ہوا، تدفین کو لے کر اختلاف ہوا، لشکر اسامہ کی روانگی کے معاملے میں اس کو جاری رکھا جائے یا واپس بلا لیں مدینہ، اختلاف ہوا. خلیفہ یا امام کس کو بنائیں خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف ہوا. یہ اختلاف حدیثوں سے نصوص سے ختم ہو گئے. ایک حدیث آئی اختلاف ختم ہو گیا کیونکہ دل ایک تھے. بعد میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا اور اس نے فرقہ بندی کو جنم دیا. الگ الگ گروپس بنے مسلمانوں میں، الگ الگ جماعتیں ہوئی جو آج بھی ہیں، عقیدے الگ، منہج الگ، عمل الگ. اختلافات کا یہ نتیجہ ہوا. اختلافات میں جو حکم ہوا کہ رجوع ہو، لوٹو قرآن و حدیث کی طرف، ایسے نہیں کیا لوگوں نے. یہ نہیں کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا ہوا؟ فرقہ بندی، جماعتیں. پھر توحید کی جگہ شرک آیا، سنت کی جگہ بدعتیں آئیں، صحابہ رضی اللہ عنہ جمعین سے محبت کی جگہ بغض ہونے لگا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اور دشمنی آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی کہ کفر کے فتوے لگانے لگے ایک دوسرے پر، دائرہ اسلام سے ایک دوسرے کو خارج کرنے لگے اور ان کے خون کو حلال سمجھنے لگے. مال و جائیداد پر، جاگیردوں پر یا جائیداد پر حملے ہونے لگے. یہ تمام چیزوں کو جائز سمجھا جانے لگا، جس کی وجہ سے قوت کمزوری میں بدل گئی. دشمن کو موقع ملا کہ ان کو جو ہے مارا جائے اور ان پر ظلم کیا جائے. اگر ہم ایک ہوتے، ایک صف میں کھڑے ہوتے، اسلام کو سمجھ کر عمل کرتے تو ہماری قوت باقی رہتی، ہم کمزور نہیں پڑتے. اور کمزور پر دشمن حملہ کرتا ہے. جب قوی ہو آدمی، مضبوط ہو، قوت ہو، تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھے. ارباد ابن ساریہ، اچھا اس سے پہلے یہ جو فرقے بندیاں ہوئیں، ان میں ان کی ایک فہرست ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی میری امت، 72 جہنم، 1 جنت، وہ بھی اسی معنی کی حدیث ہے. تو ان میں سے خطرناک فرقہ جنم لیا مسلمانوں میں، جن کو دنیا شیعہ کہتی ہے، لیکن نام ان کا شیعہ نہیں ہے، رافضی ہے ان کا نام. ان میں کئی جماعتیں ہیں، جیسے اثنا عشریہ، زیدیہ جو یمن میں ہیں، اور حوثیین جس کو حوثی انگریزی میں شاید کہتے ہیں حوثی، یہ اسی فرقے کا ایک حصہ ہے. ایران شیعوں کا ملک ہے، رافضیوں کا، اہل سنت کا دشمن، کتاب و سنت کا دشمن. ان سے یہ حوثی ملے ہوئے ہیں جو یمن کے حوثی ہیں، جن کو مارا جا رہا ہے اور انشاءاللہ مارا جائے گا. یہ ختم ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ، تقریباً تو ختم ہو گئے ہیں، پورے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ان کے شر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل سنہ کو بچائے گا اور اس توحید کے ملک کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. یہی اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے. یہ رافضی دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے. اسلام کیا ہے؟ قرآن اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ حدیث اسلام ہے. اسلام کو سمجھنے والی پہلی جماعت کون سی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. آپ دیکھیں ان لوگوں نے، ان رافضیوں نے قرآن میں تبدیلی کی، حدیثوں میں رد و بدل کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، شیعہ جو رافضی ہیں، جن کا نام رافضی شیعہ، یہ اہل السنہ کو یعنی سنیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا کفر یہود و نصارہ کے کفر سے بڑھ کر ہے.
اور سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ شیعہ اور رافضی سنیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور یہود و نصارہ سے بڑھ کے کافر سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہود و نصارہ اصلی کافر ہیں اور سنی اہل سنہ والجماعہ یہ مرتد ہو چکے ہیں. اور اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اصلی کافر سے زیادہ کفر مرتد کا ہوتا ہے جس کی سزا گردن مارنی. تو ان کا اعتقاد یہ ہے کہ سنی کافر ہو چکے ہیں اور یہود و نصارہ اصلی کافر ہیں اور یہ مرتد ہونے کی وجہ سے ان کا کفر یہود و نصارہ سے خطرناک کفر ہے. یہ ان کا عقیدہ، ان کا ماننا ہے، جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اقوال میں کیا ہے. رافضی حوثی جو رافضیوں کی ایک شق ہے، ایک جماعت ہے، ان کا سردار کہتا ہے، آج نہیں، آج سے 10 سال پہلے اس نے کہا، یہ حوثی جو یمن کے ہیں جنہوں نے ابھی یہاں حملہ کیا، جانتے ہیں اس سے پہلے بھی مکہ کی طرف جو ہے کس طریقے سے صاروخ انہوں نے بھیجا تھا، پھینکا تھا، اور ہر طریقے سے سازش کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک میں تخریب کاری کریں، شر پھیلائیں، فساد پھیلائیں، مکہ مدینہ ان کے ہاتھ میں ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ برے ان کے ارادے ہیں. تو یہ حوثیوں کا سردار، ان کا رئیس 10 سال پہلے یہ کہہ چکا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں خود صحابہ، نعوذ باللہ کتنا خطرناک. انہیں کہتا ہے انا عن نفسی اؤمن بتکفیرہم. حوثیوں کا سردار کہتا ہے میں بذات خود صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کافر ہونے پر یقین رکھتا ہوں. استغفر اللہ. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں میرے نفس میں میرا یہ اعتقاد، میرا ماننا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں. کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے انا عن نفسی اؤمن بتکفیرہم لکونہم خالف الرسول. کہتا ہے کہ میرا ماننا، میں ان کو کافر کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. صحابہ کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں. یہ 10 سال پہلے دشمن حوثیوں کا سردار اور رئیس اور اہل سنت والجماعت کا دشمن، اس نے جو ہے کھلم کھلا اس بات کا اعلان اور اعتراف کیا تھا. معزز سامعین، ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی گئی. ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نصیحت کی. وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ، ایک ایسی نصیحت کی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمارے دل ڈر گئے، دل گھبرا گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے یہ کوئی الوداع کہنے والے کی نصیحت اور وصیت ہے، آپ ہمیں کوئی اہم بات بتا کر جائیں، ہمارے لیے کوئی مفید بات آپ بتائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور خلیفہ وقت، حاکم وقت کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی، اگرچہ تم پر کوئی غلام بھی حاکم بن جائے. اور اس بات کی میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد تم میں سے جو زندگی گزاریں گے وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میری سنت کو اور میرے بعد ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. عضوا علیہا بالنواجذ، بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اختلافی دور میں میری سنت کو اور میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے. اس حدیث شریف کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں
امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمہم اللہ نے اپنی سنن میں حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ آپ غور کیجئے اس حدیث شریف پر، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت، صحابہ کہتے ہیں ایسی وصیت کی، ایسی نصیحت کی کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہمارے دل ڈر گئے، گھبرا گئے ہم۔ تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ہمیں وصیت کیجئے، تو آپ نے 4 اہم باتوں کی اس حدیث شریف میں وصیت کی ہے۔ پہلی چیز، اللہ سے ڈرو، اوصیکم بتقوی اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور تقوی آپ جانتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جنت ملے گی، اور تقوی عبادتوں کا پھل ہے۔ نماز پڑھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وصیت اللہ کے نبی نے فرمائی، جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں، خلیفہ، امام، حاکم وقت، بادشاہ وقت، ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بادشاہ نے، حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے ایسا حکم دیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں بات نہیں مانی جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دوسری وصیت تھی، اور کہتے ہیں یہ حاکم یا خلیفہ یا بادشاہ اگر غلام بھی کیوں نہ ہو، یعنی آزاد نہیں ہے، غلام ہے، وَإِن تَعَمَّرَ، اور بن گیا ہے، وہ آپ نے بنایا نہیں ہے، اس کو آپ نے خلیفہ نہیں بنایا ہے، آپ نے حاکم نہیں بنایا ہے، وہ خود بن جائے اپنی طاقت سے، تب بھی سننا اس کی بات کو اور اطاعت کرنا اس کی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری وصیت ہے۔ تیسری وصیت، میرے بعد تو دنیا میں زندگی گزاریں گے، وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے، اختلاف ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ایسے اختلافی دور میں تم میری سنت کو اور میرے بعد خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، نیک خلفاء ہیں، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ خلفاء میں پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفاء میں دوسرے خلفاء کون ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور چوتھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 خلفاء ہیں، جانتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے طریقے کو، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دین میں نئے کاموں سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو اس حدیث شریف پر جو 4 وصیتیں اللہ کے رسول نے کی ہیں، تقوی کی، حاکم وقت کی اطاعت کرنے کی، اور سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی، اور خلفاء کے طریقے پر زندگی گزارنے یا ان کے طریقے کو تھامے رکھنے کی، اور چوتھی چیز دین میں نئے کام یعنی بدعتوں سے بچنے کی۔ اس میں سے جو تیسری وصیت ہے جو موضوع سے متعلق ہے خطبے کے، صحابہ کے طریقے کو، سنت کو تھامے رکھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور صحابہ میں پہلے درجے پر اگر کوئی آتے ہیں تو وہ عشر مبشرہ ہیں یا مہاجر صحابہ ہیں، جن کی فضیلت قرآن آیات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور ان میں ابو بکر، عمر پہلے نمبر پر آتے ہیں، جیسا کہ سب کو معلوم ہے، آپ نے پچھلے خطبے کو سنا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر خطبہ ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو۔ لیکن آپ آئیے، ہم اہل سنت والجماعت جتنے ہیں دنیا میں الحمدللہ، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس امت میں نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان ہیں، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ اسی لیے آپ ممبروں سے سنیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے اہل سنت والجماعت کے، کہ جب خلفاء کا ذکر آتا ہے تو بترتیب ان کے نام آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن آئیے رافضیوں کو، آئیے شیعہ کو، آئیے دیکھیے اثنا عشریہ کو، زیدیہ کو یا حوثیین کو، یہ نہیں مانتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین نے علی رضی اللہ عنہ کا حق چھین لیا۔ ہونا تھا علی کو خلیفہ پہلے رضی اللہ عنہ، لیکن بن گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہونا تھا علی رضی اللہ عنہ کو، بن گئے عمر، بننا تھا علی کو، بن گئے عثمان رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے برا بلا کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی دشمنی کو، اپنے بغض کو صحابہ کو لے کر جو بغض ہے ظاہر کرتے ہیں، جسے کہ میں نے بھی حوثیوں کے سردار کے قول کو پیش کیا، جو 10 سال پہلے آپ سے، یہ یمن کا حوثیوں کا سردار 10 سال پہلے یہ بول چکا ہے کہ میں خود مانتا ہوں کہ صحابہ کافر ہیں، میرا خود ماننا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے ان کو سنت سے دشمنی ہے،
صحابہ سے دشمنی ہے، بغض ہے، اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ملک سلمان کو، اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، کہ جنہوں نے وقت پر ایکشن لیا اور حوثیوں کے شر سے اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہے جنگ شروع کی ان سے۔ اگر وہ نہیں ہوتا، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنا خطرناک پلان کر کے آئے تھے۔ ان کا ٹارگٹ مکہ مدینہ تھا، ان کا ٹارگٹ مکہ مدینہ تھا، جو آپ کو بعد میں بھی آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں جانا پچھلے ایام میں جو ہے کس طریقے سے راکٹ پھینکا گیا جس کو ختم مکہ کی طرف تھا۔ یہ اسلام ہے؟ بتائیے مجھے، ایک آدمی مکہ پر حملہ کر رہا ہے، مکہ کی طرف جو ہے شر پھیلا رہا ہے، اور مکہ کیا ہے؟ مکہ حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جس کا تقدس ہے، جس کی جو ہے جس کا مقام قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور وہاں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ۔ اچھا، مکہ میں ہوتا کیا ہے؟ مسجد حرام کی میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، طواف اور سعی ہوتی ہے وہاں پر۔ ان دشمنوں نے دیکھی ان کی خطورت کو، یہ اسلام ہے ان کیا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے محبت ہے، یہ اسلام سے محبت ہے کہ آپ جو ہے ایسی طرف رخ کریں، ان لوگوں کو مارنے کی کوشش کریں جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، نمازیوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا ہدف اس ملک پر قبضہ کرنا کیوں ہے؟ تاکہ یہاں سے توحید ختم ہو، پھر شیعیت، رافضیت، حوثیت آ جائے یہاں پر، اور پھر ان کے جو معتقد باطل معتقد ہیں، ان کے جو باطل عقیدے ہیں، ان کا جو باطل منہج ہے، ان کی جو باطل طریقے ہیں ماتم کرنے کے، یا کوئی بھی ان کے طریقے آپ وہ تمام اس ملک میں ہونے لگے، خانہ کعبہ میں وہ چیز ہونے لگے، مسجد نبی میں وہ چیز ہونے لگے۔ ان کا ہدف یہ ہے جب مکہ مدینہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو مسجد نبی میں یا مسجد نبی کے پاس میں، صحیح قول یہی ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی جو قبریں ہیں ان کی لاشوں کو نکالے، انہوں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا بیان ہے یہ کہ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی لاشوں کو نکال کر سولی پہ لٹکائیں گے۔ یہ لوگ دشمنان اسلام ہیں، اہل السنہ کے دشمن۔ سنت کیا ہے؟ سنت رسول ہے، جو سنت رسول کا دشمن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ تو ان کو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ بغض اور نفرت ان کی، یہ کہتے ہیں کہ اس بغض کو جو صحابہ کے متعلق ان کے سینوں میں بھرا پڑا ہے، اس کو یہ محبت سمجھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا نام دیتے ہیں، اسلام کا نام دیتے ہیں، ایمان کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفر ہے۔ ایک صحابی سے بغض رکھنا، صحابی رسول سے بغض رکھنا، یہ سنت سے، اسلام سے، حدیثوں سے بغض رکھنا ہے۔ قرآن و حدیث انہی کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ اب آپ پوری ہسٹری پر، ابھی جو پچھلے ایام میں یہاں پر ہوا ہے نا، تیل کی فیکٹری پر جو انہوں نے حملے کیے، یہ ابھی موجودہ ایام یا موجودہ جو ہے آپ واقعے کو دیکھتے ہیں، اگر آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں، اسلام کو پڑھ کے دیکھیں، شروع ہی سے ان کی پوری چال، ان کا پورا شر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے سنت کو، اہل السنہ کو ختم کر دیا جائے دنیا سے۔ تاریخ گواہ ہے، کئی سال پہلے حاجیوں پر جو انہوں نے جو بارود وغیرہ لے کر آئے تھے چھپا کر، شیعہ رافضی، اور آ کر جو ہے کس طریقے سے حاجیوں پر انہوں نے خانہ کعبہ میں، دیکھیں وہ سن مجھے یاد نہیں ہے، 88 دیکھیں 1988 کا حج، دیکھیے یاد ہے، جزاک اللہ خیر، 1988 کے حج میں ان لوگوں نے کیسے جو ہے شر پھیلایا تھا، حاجیوں کا قتل کیا تھا۔ اندازہ کیجیے آپ، حاجی جو حج کرنے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے، سجدہ کرنے، عرفات میں دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، ان پر حملے کیے ان لوگوں نے، قتل کیا تھا حاجیوں کا، پکڑے گئے، بہت سارے حاجی مارے گئے۔ 1988 کا واقعہ۔ ایسی ہی اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، شروع ہی سے اسلام کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ان کی عادت رہی ہے، اور ان سے جتنا نقصان اہل سنہ کو ہوا ہے، بلکہ ہم کہیں اس کو ہوا ہے، کس کو؟ اسلام کو جتنا نقصان ان سے ہوا ہے، باہر کے دشمنوں سے نہیں ہوا ہے، یہود و نصارہ سے۔ تو یہ ان کا شر اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تو ہم تو خطبے میں مختصر آپ کو یہاں بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام دشمنی ان کی کیسی ہے، اور کیسے جو ہے سنت اہل سنت سے ان کو بغض ہے۔ تحریف کی میں بات کر رہا تھا جو کسی کو شاید پسند نہیں آئی، کتاب کا نام دیکھیے، اثبات و تحریف کتاب رب الارباب۔ ایک رافضی عالم نے، شیعوں کے عالم نے کتاب لکھی ہے، کتاب جس کتاب کا نام بھی ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو، جس کتاب کا نام کیا ہے، پہلے وہ دیکھیے آپ، اثبات و تحریف کتاب رب الارباب۔ رب ارباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بدلنا ضروری ہے۔
کتاب کا نام ہے. اللہ رب العالمین کی رب الارباب، رب ارباب کون ہے؟ سب کا رب اللہ تعالیٰ. کتاب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کتاب رب الارباب قرآن ہے. تحریف کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ بدلنے کو. اثبات یعنی ثابت کرنا، یعنی ضروری ہے، کوئی چیز لازمی ہے. تو اللہ رب العالمین کی کتاب کو بدلنا ضروری ہے. یہ اس نے جو ہے اپنی ایک کتاب کا نام رکھا، اور اس کتاب میں اس نے کئی باتیں لکھی کہ جس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ قرآن میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، قرآن میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، قرآن میں یہ چیز صحیح نہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے، ان آیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے. یہ اس دشمن نے تحریف قرآن کی نیت سے کتاب لکھی، اثبات و تحریف کتاب رب الارباب. اس کے علاوہ بھی اگر رافضیوں کی کتابوں کو اٹھا کر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کتنی بیہودہ شر پسند باتیں ان کی جو سنتوں کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، آپ کو کھل کر وہ چیز نظر آئیں گی. اس کے علاوہ بھی متعہ نام کی طرف سے، آپ جانتے ہیں متعہ ایک چیز ہے جو دوسرے الفاظ میں آپ اس کو زنا کہیں، جو متعہ ہے. آپ کو پتہ ہے زنا حرام ہے اسلام میں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں متعہ یعنی کسی عورت سے، کسی لڑکی سے جو شادی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، جو اسلام نے حرام قرار دیا غزوہ خیبر کے موقع پر، حدیثی سلسلے میں موجود ہے. لیکن ان کے اندر یہ چیز جو ہے جائز ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ چیز حرام نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبکہ متعہ حقیقت میں زنا ہے، اور زنا کو شریعت نے حرام قرار دیا. میرے خیال سے مسلمانوں کا بچہ بھی اس بات سے واقف ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ائمہ کے بارے میں معصوم عن الخطا کا عقیدہ، بہت سارے ان کے گندے کفریہ عقیدے ہیں، جسے ان کے جو ائمہ ہیں، جتنے ائمہ ہیں، بڑے بڑے امام ہیں ان کے، وہ سب معصوم عن الخطا ہیں. مطلب ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی ہے. اور ان کا عقیدہ ہے ہمارے جو ائمہ ہیں وہ غیب کو جانتے ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر ملک الموت بھی ان کی روح کو قبض نہیں کر سکتے ہیں. یہ عقیدے آپ چیک کر کے دیکھیں، قرآن و حدیث سے بالکل ٹکرانے والے عقیدے. یہ ایک دو مثال کے طور پر خطبے میں انہوں نے بیان کیا ہے، ورنہ تو بہت ہے اس کا. آپ دیکھیں. اچھا، حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کو لے کر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت کی، اگر ایک مرتبہ کسی نے قبر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، تو اس کو 20 حج کے برابر اجر ملے گا، اور 20 عمرے سے زیادہ افضل ہے کہ ایک مرتبہ قبر حسین بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو ہے قبر کی زیارت کرے. یہ بھی ان کے عقیدوں میں سے عقیدہ ہے جو ذکر کیا گیا خطبے میں، تاکہ پتہ چلے کہ کس قدر سنتوں سے ٹکرانے والی چیز اور کتاب و سنت کے خلاف ان کی چیز ہے. دراصل یہ حقیقت میں جو ہے ظاہر کرتے اسلام کو، ورنہ دیکھیں دلوں میں جو ہے کفر اور نفاق ہے. یہ تو وہی بات ہے ان کی جیسے سورہ بقرہ کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، اور ہم جو ہے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو دراصل حقیقت دیکھیں تو یہ ایسی ہی ہیں، ظاہر کرتے ہیں محبت لیکن دل میں نفس. اور اس کو بھی جو ہے تقیہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا نام ان کے اندر تقیہ ہے کہ آپ سنی سے ملو، اہل سنت کے سامنے رہو یا ان کے ملکوں میں رہو تو ظاہر کرو ہاں ہم بھی جو ہے آپ لوگوں کے جیسے ہیں، یعنی آپ کو ہی مانتے ہیں، لیکن اندر جو ہے دشمنی. ظاہر کرو محبت کو، دوستی کو، اور اندر ان کی دشمنی اور بغض کو رکھتے ہیں. اس کو تقیہ کہتے ہیں، اور یہ چیز ان کے اندر جائز ہے. ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ چیز جائز ہے کہ آپ ظاہر کچھ کرو اور باطن کچھ ہو. شریعت نے اس کو نفاق قرار دیا ہے، اور یہ منافقوں کی عادت ہوتی تھی، جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلا. ایمان والوں کے پاس آتے، صحابہ کے پاس آتے تو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے، ظاہری طور پر کہتے ہم مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. جب اپنی گروپ میں جاتے تو کہتے کہ ہم جو ہے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ. تو اس طریقے سے ان کے نفاق کو جو ہے ان لوگوں نے ظاہر کیا. ان سے ماضی میں بھی نقصان ہوا، موجودہ دور میں بھی نقصان ہوا. کس طریقے سے پیٹرول جس کا فائدہ اہل سنت کو، دنیا کے لوگوں کو ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے. اور الحمدللہ اس ملک میں اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے باطل ارادے کو بھی ختم کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کل یا پرسوں آپ نے دیکھا ملک سلمان نے جو اعلان کیا، اللہ جزائے خیر دے ان کو، جو خبروں میں بھی آ گئی چیز، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اس کو. کل جمعرات کے دن صبح کی جو نیوز ہے اس میں اذاعت القرآن میں کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے پورا جو نقصان پیٹرول کا ہوا ہے
اس کی جو ہے بھرپائی کر دی جائے گی اور انشاءاللہ اس کا معاوضہ ہوگا، یہ اعلان ہوا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اس ملک پر اور ہم اہل سنت والجماعہ پر، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے، ہمارا عمل ہے، ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ، آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور دشمن کو ہم اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، اس کے شر کو بڑھنے نہیں دیں گے اور اس کی سازشوں کو تکمیل تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اور ہماری دعائیں ہیں اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی، توحید کی، اہل سنت کی، اہل توحید کی، توحید کے ملک اس سعودی عرب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اللہ نے ماضی میں بھی حفاظت کی تھی، ان کے شر سے بچایا تھا اور ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے مہیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے ماضی میں ان کے باطل ارادوں کو ختم کر دیا گیا اور ان کے شر سے اس ملک کو بچا لیا گیا۔ اور آج بھی وہ چیز ہے الحمدللہ، اور حدود پر توحید موحدین، یہاں کا جو جیش ہے، یہاں کی جو فوج ہے، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی جتنی فوج ہے یہ ساری فوج الحمدللہ اللہ اس کے رسول کو ماننے والے توحید والے ہیں، اہل توحید ہیں، موحد جس کو کہتے ہیں، توحید جو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ فوج موحدوں کی فوج ہے، یہ مشرکوں کی فوج نہیں ہے، یہ بدعتیوں کی فوج نہیں ہے، اہل بدع کی فوج نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کی فوج ہے جو کہتے ہیں مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں صحابہ کا احترام رکھتے ہیں۔ یہ فوجی یہاں کے، یہ لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ لڑ رہے ہیں اس دین کے لیے، یہ لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہوگی اور انشاءاللہ حق ہی کامیاب ہوگا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے۔ ماضی میں بھی اللہ نے اہل حق کی مدد کی ہے، آج بھی اللہ اہل حق کی مدد کرے گا، قیامت تک انشاءاللہ اہل حق کی مدد ہوگی، اسلام ہی سربلند ہوگا، اسلام ہی اونچا رہے گا، کوئی اور مذہب اسلام کے خلاف آگے نہیں بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ حق والوں کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، فَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر ثابت کر لیا ہے اور اللہ مدد کرتا ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور حق کامیاب ہوگا، اہل حق کامیاب ہوں گے، حق ہی کی جیت ہوگی۔ باطل کتنے ہی ارادے کیوں نہ کر لے، یہ حوثیوں سے ایران مل کر جو شر پھیلانا چاہتا ہے، ماضی میں بھی کوشش کی، اس سے پہلے بھی کوشش کی، اس سے پہلے بھی کوشش کی، اب تک کوششیں ہیں، لیکن اس کا جواب دینا ہے، اس کا جواب دیں گے اہل حق انشاءاللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے باطل ارادوں میں اللہ ان کو ناکام کرے گا، نامراد کرے گا، کیونکہ وہ حق کو، توحید کو، سنتوں کو، اہل سنہ کو مٹانا چاہتے ہیں اور حرمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باطل ارادے ان کے ہیں، لیکن اللہ کبھی کامیابی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بہت پہلے اس نے راکٹ بھیجا پچھلے مہینوں میں حوثیوں کی طرف سے جو آیا تھا، جس کو ناکام کر دیا گیا، ٹھیک ہے، مکہ کے قریب میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا۔ بہت پہلے آپ جانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ابرہہ بھی اپنا لشکر لے کر آیا تھا یمن سے، ابرہہ بھی لشکر لے کر آیا تھا، اللہ نے ابابیل پرندوں سے اس کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر کو، اس ابرہہ کے مکر اور چال کو، اس کی چال کیا تھی کہ خانہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے، خانہ کعبہ کو بٹا دے، یہ اس نے چال چلی تھی۔ اللہ نے اس کے مکر کو ختم کر دیا اور ابابیل پرندوں سے اس کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی مدد اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے والا بنائے، اہل حق کو پہچاننے والا بنائے، حق کو پہچان کر، سمجھ کر حق پر ثابت رکھے، قائم رکھے، اہل حق کو پہچان کر اہل حق کی صحبت میں، ان کے تعاون میں رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو فوج لڑ رہی ہے اس کی حفاظت میں، حرمین کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ ان کی تو غیب سے مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اہل باطل کے ارادوں کو ناکام کر دے اور ہم اہل سنت والجماعہ کو اپنی آپسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر ایک صف میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔